جو مرا ابھی ادھر اس نے آنکھ بند کی، چرپائی ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہے، لیکن حساب و کتاب اس کا شروع ہو چکا ہے۔ مات جو کوئی مر گیا فقد قامت قیامتہ، اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو گئی، ٹھکانہ اس کو اسے دکھا دیا گیا، کیا تو جنتی ہے یا جہنمی ہے، اور تو اور فرمایا اگر وہ جنتی ہے تو جنت کی ہوائیں اس کے لیے جاری کر دی جاتی ہیں، اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب میت ادھر رکھی ہے اسے پتہ چل رہا ہے، جب آنکھوں سے دیکھ لے گا جہنم کو تو کیا اسے پتہ نہیں چلے گا۔ تو اور روایت کے اندر آتا ہے کہ کافر جو ہوں گے، ظالم جو ہوں گے، جنہوں نے جہنم میں جانا ہوگا، وہ 40 سال سفر، یعنی انسان 40 سال سفر کرتا رہے جتنا سفر بنتا ہے، فرمایا اتنی دور سے وہ جہنم کو دیکھیں گے اور پہچان لیں گے کہ ہم اس جہنم کے اندر داخل ہونا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس دن تو کوئی چھپی ہوئی چیز ہوگی نہیں۔ فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، گواہی دے گی ساری چیزیں۔ آج تو زبان کو کوئی ٹیڑھا کرتا ہے تو جھوٹ بول لیتا ہے، انسان ہے، انسانوں کو تو پتہ نہیں کس کے دل کے اندر کون سی بات ہے۔ آپ اپنی بات کو کسی طریقے سے بھی ٹیڑھا میڑھا کر پیش کر سکتی ہیں لوگوں کے سامنے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو یہ کام نہیں چلے گا۔ فرمایا تشہد علیہم السنتہم، زبان بولے گی، فرمایا اسی طریقے سے ہاتھ بولیں گے، وارجلہم، پاؤں بولیں گے، اور اسی طریقے سے دوسری جگہ پر جلود کا لفظ آتا ہے، چمڑیاں بولنا شروع کر دیں گی۔ تو فرمایا یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو کافر لوگ سمجھ جائیں گے اب ہمارا ٹھکانہ کیا ہے، آپ ہی ہے۔ فرمایا فلم یجدوا عنہا مصرفا، ادھر کیسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان پہلے تو پھنستا ہی نہیں، قتل کر لے، چوری کر لے، زنا کر لے، پہلے پھنستا ہی نہیں، اگر پھنس بھی جائے تو رشوت دی، سفارش کروائی، دوستیوں کو چلایا تو بری ہو جاتا ہے۔ کتنے قاتل ایسے گھوم رہے ہیں۔ فرمایا ولم یجدوا عنہا مصرفا، ادھر جو ایک دفعہ پھنس گیا پھر وہ نکل نہیں سکتا، پھر جسے اللہ پکڑ لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فرمایا ولم یجدوا عنہا مصرفا ولقد، قسم خدا تحقیقی بات ہے، صرفنا، ہم نے بیان کیا ہے، فی ھذا القرآن، اس قرآن کے اندر، من کل للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر قسم کی مثل۔ اللہ رب العزت کا سمجھانے کا انداز بھی اتنا خوبصورت ہے کہ بار بار اللہ ایک چیز کو سمجھا رہے ہیں اور ہر مرتبہ سمجھانے کا طریقہ اور ہر مرتبہ مضمون اور طرح سے لایا جا رہا ہے۔ سینکڑوں جگہ اللہ نے توحید کی مضمون کو لایا، لیکن ہر مرتبہ اتنا نکھار کے لایا کہ انسان جب بھی پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ نئی چیز پڑھیں۔ فرمایا ہم طرح طرح کی مثالیں لاتے ہیں قرآن کے اندر، اور مثال لانے کا مقصد اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ مقصد مثال لانے کا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کے عقل کے اندر ہے وہ چیز مشاہدے کے اندر آ جائے، انسان اسے محسوس کرنے شروع ہو جائے۔ اب صرف اور صرف کوئی انسان کہتا ہے، مثال آپ کو سمجھاتا ہوں مثال کس وجہ سے پیش کی جاتی ہے۔ اب مجھے کوئی کہتے ہیں جی بجلی جلاتی ہے، لیکن میں نے کبھی بجلی کا جلنا دیکھا نہیں، مجھے بجلی نے کبھی جلایا نہیں، تو مجھے کوئی کہتے ہیں میں تمہیں مثال دیتا ہوں، جیسے آگ انسان کو جلاتی ہے ایسے ہی بجلی جلاتی ہے، میں سمجھ جاؤں گا کہ آگ انسان جلاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ بار بار مثالیں بیان کرتے ہیں، کبھی اللہ دنیا کی مثال دیتے ہیں، کس چیز کے ساتھ؟ چارے کے ساتھ، لوگوں کے سامنے چارہ بازداری کرتے ہیں تو اللہ چارے کی مثال لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں دنیا کو سمجھانے کے لیے، اور مال کی مثال اللہ کسی جگہ پر پیش کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف مقصد مثالوں کا یہ ہے کہ انسان سمجھ جائے، انسان سدھر جائے۔ فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ
شیء جدلا، اور یہ انسان جو ہے اکثر شیء جدلا، تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ انسان کی یہ صفت ہے۔ عام جتنی بھی چیزیں ہیں، درد پریم چرید جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان سب کی بنسبت انسان سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کا ناشکرا یہ انسان ہے۔ اور چیزیں اتنی زیادہ ناشکری نہیں کرتی جتنا کہ یہ انسان ناشکرا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ کروڑوں اللہ کی نعمتیں ہوں گی، لاکھوں نعمتیں ہوں گی، اس کو وہ نعمتیں نظر نہیں آئی۔ ایک چھوٹا سا حادثہ اس کے ساتھ جب پیش آیا تو اللہ کے خلاف یہ کیا کرے گا؟ گریہ ازاری کرنا شروع کر دیا۔ ہائے میں ہی اللہ کو ملا، نعوذ باللہ، کہ اللہ نے یہ آفت میرے اوپر لا کر رکھ دی۔ عورتوں کے اندر یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ کوئی بیٹا مر گیا، بیٹی مر گئی، ماں مر گئی، تو وہ سریعان کہتی ہے کہ اے اللہ تجھے یہی ملی تھی مارنے کے لیے، میرا ہی بیٹا ملا تھا تجھے مارنے کے لیے، میری جان اسے لگا دیتا تو مجھے مار دیتا، اسے نہ مارتا۔ اللہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ، اللہ کو پتہ ہے کس وقت میں کس کے لیے بہت بہتر ہے۔ انسان تو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ تو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ کلمات کفریہ ہیں، یہ کفریہ کلمات ہیں کہ اللہ سے پوچھنا کہ اللہ تو نے ایسا ہی کرنا تھا، نعوذ باللہ۔ تو فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان اکثر جو ہے وہ کیا ہے؟ جھگڑالو ہے۔ نافرمانی دیکھیے تو سب سے زیادہ کرنے والے انسان ہیں، اگر ناشکری کا مادہ دیکھیے تو سب سے زیادہ انسانوں کے اندر ہے، اور اگر سرکشی دیکھیے تو سب سے زیادہ انسانوں کے اندر ہے۔ کہ اسی انسانوں میں سے اٹھ کر ایک کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارے لیے سب سے اعلیٰ رب ہمارا۔ تو فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ انسان بہت زیادہ بڑا ہی جھگڑالو ہے۔